أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم قوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی مہم موضوع کی طرف آپ کے اذہان کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند علی اعلیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں ارشاد فرما رہا ہے، رسول گرامی سے مخاطب ہو کر اے رسول کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اس آیے مجیدہ میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اجر رسالت اگر امت اجر رسالت کو ادا کرنا چاہے، اگر امت اجر رسالت دینا چاہے تو اجر رسالت یعنی مودت اہل بیت، فقط اجر رسالت میں جو پاداش اگر ہم رسول کو عطا کرنا چاہیں، رسول کو ادا کرنا چاہیں، رسالت میں جو محنتیں جو زحمتیں رسول نے اٹھائی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، ہمیں ضلالت و گمراہی سے نجات دینے کے لیے اتنی جو محنتیں برداشت کی ہے رسول گرامی اسلام نے، جو خود پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح میں نے زحمتیں اور اذیتیں اٹھائی کسی اور نبی نے نہیں اٹھائی، اتنی محنتیں اتنی زحمتیں، لیکن اگر اس کا پاداش اگر معین کرنا چاہیں تو پاداش کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کہہ دیجئے رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا، مگر ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مودت فی القربى، رسول کی قربت قریبیوں سے مودت اور احترام اور ان سے دوستی ہے، مودت اہل بیت۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے بہت ساری تعریف کی ہے، تفسیر کی ہے، کہا ہے کہ اس سے مراد ہے جو بھی رسول کے ہمراہ ہے ان سے مودت رکھنا ہے، یا بعض نے کہا ہے یہاں پر خود ذات پیغمبر سے مودت مراد ہے، بعض نے کہا ہے یہاں پر مودت سے مراد جو ہے رسول کے جتنے بھی خاص افراد ہیں ان سے محبت ہے، لیکن بہت سے مفسرین نے، فریقین نے اس بات کو پیغمبر کی گفتار کے مطابق، تشریح کے مطابق، پیغمبر کے عمل کے مطابق، پیغمبر کی سیرت کے مطابق بیان کیا ہے کہ یہ اہل قصاص سے مودت ہے، یعنی جو قصاء میں پیغمبر کے ساتھ جو پنجتن پاک تھے، یعنی پیغمبر کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حسنین شریفین زہرا مرضیہ کے ساتھ جو چادر قصاء میں جمع تھے، ان پنجتن پاک سے مودت مراد ہے۔ مودت اہل بیت کے سلسلے میں ایک اور تفسیر ہے جو یہ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مودت سے مراد یہ ہیں کہ اہل بیت کی خوشی میں ہمیں خوشی ہو، ان کے غم میں ہم بھی غم کا اظہار کریں، ان کے مصیبت میں ہمیں بھی جو ہے کیا ہے ہم بھی غمگین ہو اور ان کی خوشی میں ہمیں بھی خوشی ہو۔ لیکن ایک اور تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر مودت اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت نے جس چیز کو انجام دینے کا ہمیں حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو انجام دینے کا نام مودت اہل بیت ہے، اور جن جن چیزوں سے اہل بیت عصمت و طہارت نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور روکنا مراد ہے۔ پس مودت اہل بیت سے مراد جو ایک تفسیر ہے، وہ حقیقی جو مودت کا معنی ہے وہ یہ ہے اہل بیت کی دوستی۔ ہم اس وقت یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس وقت یہ اعلان کر سکتے ہیں، اس وقت یہ ادعا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کہنے میں صادق ہو، یعنی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مودت اہل بیت رکھنے والے ہیں، اور قرآن کی اس حکم کے مطابق
مودت اہل بیت پر قائم ہے اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اہل بیت کی سیرت کو اپنائے. لہٰذا معنی واقعی مودت اہل بیت حقیقی معنی میں کیا ہے؟ اہل بیت کی سیرت کو اپنانا، اہل بیت کی سیرت پر چلنا، ان کے اہداف کو قائم رکھنا، ان کے اہداف کے مطابق چلنا، اور اہل بیت کے فرامین کو اور ان کی سیرت کو فالو کرنا، ان کی سیرت پہ چل کر ان کی تمام تر فرمائشات کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا، یہ مودت اہل بیت ہے. لہٰذا میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ خدا وند علی اعلیٰ میں صحیح معنی میں مودت اہل بیت اور اہل بیت سے عشق کرنے والے اور اہل بیت کی سیرت پہ چلنے والوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.